بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لو تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. ولا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب الحليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم في عظمة رسوله وشرف حبيبه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبينا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخوان یہ نظارہ اب تک دیکھیں تشریف وہاں یہ نظارہ اب تک دیکھیں یہ فتح شان رفعنا کا ذکر دیکھیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں صلی اللہ علیہ حبیبی و نبی و رسول سیدنا مولانا محمد وعلیٰ وصحبہ اجمعین. معزز حاضرین کرام محترم برادران ملت، یہ بڑی خوش نصیبی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے. اس کا احسان ہے کہ ہم اس کے کلام مجید فرقان حمید کے اس درس تفسیر میں حاضر ہیں اور یہ سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کی 8ویں نشست ہے جس میں ہم حاضر ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے علم سے رکن نمبر 9 رکن نمبر 10 کے تفسیر مضامین بیان کرنے کی
आपने रुकू नंबर सूरत अल-बकरा का नंबर 9 मुकम्मल अब इसके के वज़ाहत इमाम नाववी ने तर्जुमा समाप्त करें। सूरत अल-बकरा का 8वां रुकू, सूरत अल-बकरा का 9वां रुकू। और आपके इस सिलसिले में रुकू नंबर 9, रुकू नंबर 10 का दर्स होने जा रहा है। रुकू नंबर 9 है जिसका तर्जुमा पढ़ा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और याद करो जब कत्ल कर डाला था तुमने एक शख्स को, तुम एक दूसरे पर करने का इल्जाम लगा रहे थे और अल्लाह जाहिर करने वाला था वो जो तुम छुपा रहे थे। तो हमने फरमाया कि मानो उस मकतूल को गाय के किसी टुकड़े से यूं जिंदा करता है अल्लाह ताला मुर्दों को और दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां, शायद तुम समझ जाओ। कि सख्त हो गए तुम्हारे दिल ये मंजर देखने के बाद भी। वो तो पत्थर की तरह है बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त। कई पत्थर ऐसे भी हैं जिनसे बहने चलती हैं नहरें, और कई ऐसे भी हैं जो फटते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कई ऐसे भी हैं जो गिर पड़ते हैं खोखे गाही से, और अल्लाह की खबर नहीं है उनसे जो तुम करते हो। क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये ईमान लाएंगे तुम्हारे कहने से? हालांकि गुरु में ऐसा था कि सुनता था कलाम इलाही, फिर बदल देते थे उसे खूब समझ लेने के बाद जानबूझ कर, और जब मिलते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं कि हम भी ईमान डाले हैं। जब तनहा मिलते हैं एक दूसरे से तो कहते हैं क्या बयान करते हैं उनसे जो खुदा है अल्लाह ने तुम पर, यूँ तो वो दलील कायम करेंगे तुम पर उन बातों से तुम्हारे रब के सामने। क्या तुम अल्लाह नहीं समझते? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो छुपाते हैं जो जाहिर करते हैं? और उनमें कुछ अनपढ़ है जो नहीं जानते किताब के बड़ों झूठ के उम्मीदों के, वो तो महज वह युग में रहा करते हैं और सलाकत को उनके लिए मिलते हैं। किताब को अपने हाथों से तो कहते हैं रिश्ता अल्लाह की तरफ से ताकि हासिल करने उससे उसके एवज को इस्लाम सलाकत उनके लिए मौजा उसके भी लिखा उनके हाथों में, और सलाकत को उनके लिए मौजा उस माल के जो कमाते हैं। और उन्होंने कहा हम ना चाहिए कि हमें आग बचत गिनती के चंद दिन आप फरमाइए का दे रखा है कि अल्लाह से कोई वादा और तो बिना फर्जी ना करेगा अल्लाह ताला अपने वादे की। ये इन्हीं की कुर्बान बात है अल्लाह पर जो तुम जानते ही नहीं। यहाँ जिसने जांच कर बुराई की और घेर दिया उसको उसकी सता दे वही दोज़खी है, उसमें हमेशा रहने वाले। और ये ईमान वाला अच्छे काम किए हुए जन्नती है जो जन्नत में हमेशा रहने वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत अल-बकरा के नंबर 9 का तर्जुमा फर्ज आपके सामने पढ़ा गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत अल-बकरा में उनकी सूरत मदीने पाक में नाज़िल हुआ, वहाँ खातम अव्वल उनसे खिताब हो रहा है सबसे पहले मदीने मुनव्वरा के लोग और उनके उलमा, उनके अहबाब और उनके स्कॉलर्स के जो तरक्की ज़िंदगी का कुल दिन रखा है तो मालूम है कि औरत को गाय देने जा रहा है। जानते थे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम निशानियाँ पाई जा रही थी आज पैगंबर में पाई जानी चाहिए। और उनको मालूम था कि पहले के यहूदियों ने क्या क्या कारस्तानियाँ की पैगंबरों के साथ उनका कैसा बर्ताव रहा, और उसके बदले में उनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से किस तरह अज़ाब आया, किस तरह किस तरह दलील व खाद होकर वो दुनिया में मारने वाले करते थे। सब बातों को जानते थे और उनको अच्छी तरीके से मालूम ये तो बात है कि लोगों के सामने लेवल ये होगी दूसरी कौमों के सामने उनका विकल्प नहीं करते उनके बारे में नहीं जानते थे कि क्या हुआ है, उनका इल्म था उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि क्या हुआ है। तो सूरत बकरा जब मदीने मुनव्वरा में नाज़िल हो रहा था तो सबसे पहले मज़मून के मज़ाहिर के मुखातिब वही मदीने मुनव्वरा के यहूदी और उनके उलमा को क़यामत तक के इंसानों तक ज़िंदगी तक ये मैसेज पैगाम पहुँच रहा है, वो सब इसके मुखातिब हैं लेकिन डायरेक्ट वो मुखातिब थे जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीने पाक में रहते थे, यहूदी मज़हब के मानने वाले थे। जैसा कि इससे पहले के आयतों में मज़हब की वजह है उसी से सिलसिले कलाम जोड़ा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मदीने के यहूदियों को मुखातिब करते हुए याद करो जब कत्ल कर डाला था तुमने एक शख्स को। सवाल ये पैदा होता है कि मदीने के यहूदियों ने किसको कत्ल किया था? असल में इन्होंने कत्ल किया था कि बादशाह ने दादा ने कत्ल किया था, उनके आबा व अजदाद ने कत्ल किया था। तुमने किया था मतलब तुम्हारी कौम ने किया था, तुम्हारे कबीले तुम्हारे खानदान ने किया था, तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारे अजदाद ने किया था। तुमने किया था तुम्हारे बाप दादा ने किया था, तुम्हारे कबीले ने किया था। याद करो जब कत्ल कर डाला था तुम किया था तुम्हारे बाप दादा एक शख्स को एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम लगाने लगे और अल्लाह वाहिद करने वाला था छुपा गया। गुज़िश्ता दर्स में नशिस्त नंबर 7 में ये वाक़या तफसीलन बयान हो गई। उसी तरह इशारा किया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मक़बूल के चचाजाद भाई हाथ में कहने लगे कि हम मालूम करना चाहते हैं कि हमारे
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کا ایک ٹکڑا کرو، اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے مارو، مقتول کے جسم کو لگاؤ، مردہ بندہ ان کو خبر دیا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، جلدے پریشان ہونے کی کیا بنا ہے۔ وہ یہ سمجھ کر آئے کہ شاید پتہ نکل سے گیا اس کو معلوم ہی نہیں، لیکن یہاں بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کی گائے کو، اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کو مارنا، مردہ زندہ ہو کر خبر دیا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ تو قاتل سے تو بہت پریشان ہوئی کہ تھوڑی دیر میں تو ہمارا نام ظاہر ہونے والا ہے، تھوڑی دیر میں ہمارا دل بے نقاب ہونے والا ہے، تھوڑی دیر میں ہمارا چہرہ لوگوں کے سامنے آنے والے، بہت پریشان ہوئے اور چاہتے یہ تھے کہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے ان کا نام لوگوں تک نہ پہنچے اور ان کے چہرے بے نقاب نہ ہوں۔ چنانچہ پوچھ پوچھ کر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے شرطیں لگائی کہ آپ کیسے گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیا ہو، اس کی عادت کیا ہو، اس کی صفتیں کیا ہو، تفصیلات میں واقع اس سے پہلے کی ضرورت بیان کی ساتھ ہی اس مقام بیان کی۔ اب اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تمام سوالوں کی دعوت عطا کر دی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ویسی ہی گائے اوپر دی گئی، سوائے سے ذبح کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب اس گائے کو ہم نے ذبح کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب تم نے قتل کر ڈالا تھا ایک شخص کو کہ ایک دوسرے نے قتل کا الزام لگانے کے جو رندہ ظاہر کرنے والا تھا وہ تو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے یوں زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو دکھاتا ہے کہ اپنی قدرت کی نشانیاں شاید تم سمجھ پاؤ۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا گائے اس کا ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگایا گیا اور مقتول مرنے کے بعد لوگوں کی علاج زندہ ہو گیا، اس کے جسم میں روح بڑھ کر آ گئی، زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتلوں کا پتہ لگایا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ان قاتلوں کو قتل کر ڈالا گیا، قصاص قتل کے بدلے میں ان کو قتل کر ڈالا گیا اور خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھانے والے ہو گئے اور اس طرح ہلاکت اور بربادی کا مقدر کر اللہ تعالیٰ یہاں مدینہ منورہ کی یہودیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، قیامت کے دن جائے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو پیغمبروں کے مقابلے میں آتے تھے کیسی بری حالت ہوتی ہے۔ انسان اپنی عقل کی دنیا پر اپنے مکر، اپنے ہیلے، اپنے فریب، اپنے صادقوں، اپنی برے ارادوں، بری نیتوں، برے منصوبوں کے تحت یہ سمجھتا ہے شاید میں پیغمبروں کے مقابلے میں اہل حق کے مقابلے میں کامیاب ہو رہوں گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کامیابی تو صرف اہل حق کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اہل حق سے بالخصوص پیغمبروں سے لڑ کے ٹکراتا ہے تو آخرت میں تو ذلیل و خوار ہوتا ہے، دنیا میں بھی عزت و رسوت کا مقدر بنتی ہے۔ تو انڈائریکٹ تمام انسانوں سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ کے یہودیوں سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایک زمانہ تھا تمہارے باپ دادا تھے، ان کے درمیان ہمارے نبی موسیٰ جلوہ فرما تھے اور انہوں نے ان کی مخالفت کی تھی، ان کی صدر کرنے کی بجائے ایسا کہ کیا نکلا، کیا ان کی کوئی پلان کامیاب ہو سکی، کیا ان کا کوئی منصوبہ کامیابی کا منہ دیکھ سکا، کیا وہ دیوانے میں کامیاب تھے؟ ہرگز نہیں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر نہیں۔ قاتلوں کو بدلے میں ختم کر ڈالا گیا، وہ آخرت کا وقت بعد میں دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے، اے یہودیوں جانب دی اور ان جانب اے تمام انسانوں جن تک قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے، وہ تو دوسرا تھے ان کے درمیان جن کے مخالفت کر کے وہ ہلاک برباد، اب تمہارے درمیان میرے نبی میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، تم ان کی قدر کرتے ہو، ان کی بے قدری کرتے ہو، تم ان کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہو کہ نعوذ باللہ ان کی عظمت میں مشکل بنتے ہو، ان کی فرما برداری کرتے ہو کہ نافرمانی کرتے ہو، ان کی قدر کرتے ہو کہ بے قدری کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو یہودی پیغمبروں کا انکار کرنے والے وہ انکار کرتے ہی رہے۔ اتنی بڑی پیغمبر کی شان دیکھ کے پیغمبروں کے ملک کے تحت مثال دے کے ارشاد فرماتا ہے پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی، وہ تو پتھر کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی یہودیوں نے ایسا بڑا معجزہ دیکھا کہ مردہ زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر کمال میں قدرت انسان کی آنکھ کچھ نہیں دیکھتے۔ کوئی مردے کو زندہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی حکیم، کوئی چارگر مرنے والے کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی جادوگر مرنے والے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ مرنے سے پہلے اپنے طور پر اپنی کوشش کرتا ہے، مرنے کے بعد کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پیغمبروں کی شان ہے، یہ تو اولیاء کی شان ہے، یہ تو خاصہ کی شان ہے، یہ تو مقبولہ نے بارگاہ الہی کی شان ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ کوئی ارادہ فرمانے پر کیا پروردگار ان کی مرضی کے مطابق مردوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی نشانی انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھی کہ
کہ مرتاب میں زندہ ہو گیا، اتنا دیکھنے کے باوجود نہیں ماننا تھا، نہیں مانا، تو یہاں سے پتہ چل سکتا ہے ماننے نہیں ماننے کا تعلق محمد تعالیٰ سے. اس کی خدمت میں مانتا ہے وہ مانتا ہے، اور اس کی خدمت میں نہیں مانتا ہے، آنکھوں کے سامنے اس طرح مردہ ڈھونڈ کے کھڑا ہو گیا تو نہیں مانتا. کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کے ارشاد فرماتا ہے پھر سخت ہو گئے تمہارے دل کے منظر دیکھنے کے بعد، اتنا دیکھنے کے بعد بھی نرم نہیں پڑے، وہ تو پتھر کی طرح ہے، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہے. پتھر کی طرح ہے، پتھر میں نرمی کا بھی تصور نہیں ہوتا، پتھر اس کی بنتی ہے تو سختی کی انتہا پر ہوتا ہے. اگر اس کو نرم کرنے کی کوشش کی جائے تو ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے لیکن نرم تو نہیں ہو سکتا. اس کو پاؤڈر تو بنا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو نرم نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھر کی مثال دے کر ارشاد فرماتا ہے تمہارے دل تو پتھر کے جیسے ہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. کیوں؟ تو ارشاد ہوتا ہے کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بہہ نکلتی ہے نہریں، اور کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف عنایت سے اور اللہ کے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. یعنی مطلب یہ مثال دی جا رہی ہے پتھر بے شک سخت ہوتے ہیں لیکن پتھروں میں بھی نرمی کا ہے امکان ہے، پتھروں میں بھی نرمی کا ہے، نرمی کے گنجائش ہے. بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھروں میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی ٹپکتا ہے، پانی نکلتا ہے. بعض پتھر ایسے ہیں کہ خوف گر پڑتے ہیں. لیکن ان کافروں کے دل کو پتھروں سے گہرے گزرے ہو گئے. یہاں سے پتہ چلا کہ انسان جب سمجھتا ہے تو اتنا سمجھتا ہے کہ ملائکہ کا فطرہ بن جاتا ہے، فرشتوں کا فطرہ بنتا ہے، سمجھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے، اور جب بگڑتا ہے تو ایسا مقدر بن جاتا ہے کہ پتھروں کی سختی بھی اس کے دل کے سامنے اپنی سختی کی کوئی اہمیت دے کر پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یہودیوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کیا تم اللہ تعالیٰ مسلمان سے مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کیا تم امید رکھتے ہو کہ ایمان لائیے تمہارے کہنے سے؟ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس پر مجھے کہ ایمان جذبہ فرماتا ہے سرکار کی سدھاری ہے ایمان ان سے مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کے جان صاحب اے میرے شمع رسالت کی فرمانو، اے میرے مصطفیٰ پر ایمان لا کر ان کو اپنی زندگیوں کا برکتوں کو محبت بنانے والوں اور قرآن پر ایمان لا کر پیغمبر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والوں ہے کہ حبیب کے صحابیوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ایک گروہ میں ایسا بھی تھا جو سنتا تھا کلام اللہ پر بھی بدل دیتے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر ان کی اولاد نہیں ان کی روش پر نہیں تمہارے کہنے سے مسلمان بنیں گے. انہیں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کلام اللہ کو سنتا اور خوب اچھی طریقے سے اس کو سمجھتا اور جان لینے اور سننے کے بعد پورے طریقے سے سمجھ لینے کے بعد امدن فضل وانٹیڈلی بل ارادہ بلا کا جو ٹکڑا اس کو بدل ڈالتا. یہ تو ایسی روش پر ہے، یہ تو ایسے طریقے پر ہے، یہ تو ایسے برے راستے پر ہے اور انہوں نے جو ایسا برا اللہ نے اختیار کیا ہے. پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں کو سنتے خوب اچھی طرح اس کو سمجھ لیتے اور پھر اس کے بعد جانتے پوچھتے دیکھتے دکھاتے اس کو بدل دیتے. ایسے لوگ ہیں اب کیا تمہارے زمانے سے کر کے تمہاری بات مانیں گے؟ کیا تم سمجھتے ہو تم سنوں گے ماننے والے ہیں؟ ان میں ایسا لوگ بھی ہے جان بوجھ کر اللہ کے کلام کو بدل دینے والے بھی ہیں تمہاری بات نہیں کہنا ہوتے. اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کوئی یہودی مسیحی کے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے. تو جو منافق ان میں بہت منافقوں کا بھی تھا ظاہر سے جب مسلمان مسلمان نہیں تھے جھوٹ بولتے تھے بولتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. وہ تو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں مسلمانوں میں جا کر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں یہودیوں میں جا کر یہودیوں کی بات کرتے دل سے یہودی تھے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے سامنے جا کر ایسی باتیں کرتے تھے گویا وہ نہیں کسے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے اور ایمان لانے سے کہہ کر خاموش نہ بیٹھتے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دور شریف میں ہمارے سرکار پاک علیہ السلام کے اوصاف کے آگے آپ کے کمالات مطالبہ میں جو ذکر جمیل کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں باتیں مانو بولتے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائے کہ ہندی تو ایک دورت میں ان کے کوئی استعمال کرنے کا دور شریف میں موجود ہے اوصاف سے آگے کمالات مبارکہ کا ذکر کرتے تھے. اور جب تنہا ہوتے ہیں اس میں سے تو کہتے ہیں کیا بیان کرتے ہو تم ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر یوں تو دلیل قائم کریں گے تم تو اپنے باتوں سے تمہارے رب کے سامنے کیا تم نہیں سمجھتے. مطلب کیا؟ مطلب یہ نکلا کہ مدینے میں دو قسم کے یہودی تھے ایک تو یہودی تھے اور کام یہودی پایا کرتے تھے دوسرے یہودی تھے جو پکے یہودی 100% یہودی تھے اور مسلمان کے سامنے جا کے بولتے ہیں مسلمانوں نے منافق تھے. منافق مسلمانوں کے سامنے جب جاتے تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو اپنے ایمان پر بھروسہ دلانے کے لیے اپنے مگر پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کے سامنے جا کر بالکل ان کے جیسے بنتے. تو جب ان
ان سے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں باتوں میں کیا کرتے ہیں. قرآن شریف میں کمالات ہیں قرآن کا نظر آیا بیان کرتے ہیں. اب اس کے بعد جب یہودی مل کر آپس میں بیٹھتے تھے تو دوسرے یہودی تھے منافقین کے علاوہ وہ ان کو ڈانٹتے اور ان کو ان کی نظریں توبیش کرتے اور کہتے اب تو حدیث میں لوگوں کی بات فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر بنایا ان کے سامنے پڑھ رہے ہو تم جا کر ان کے سامنے جا کر تم بولتے ہو دولت میں فلاں سب کا ذکر ہے فلاں کا مال کا ذکر ہے ان کے سامنے جا کر کیوں کر رہے ہو اگر تم ایسا کرو گے لیوحاج جو تم بھی عند ربکم تم پر یوں تو دلیل قائم کریں گے ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے. اگر تم مسلمانوں کے سامنے جا کر ایسا بولنا شروع کریں گے تو بہت مضبوط ہو جائے گی ایمان میں کرتے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تم پر غور بن جائیں گے. کیا آپ اتنا نہیں سمجھتے افلا معصوم کہ اصل نہیں تم کو کہ باتیں دکھانے کے لیے میرے بھائی چھپا دیتی ہے تو اللہ کا مطلب یہاں سے بچاؤ کو اللہ تعالیٰ اللہ کا مطلب تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر پردہ ڈالنا یہ یہودی علماء کا طریقہ ہے. اگر کوئی عالم امت محمدیہ میں پیدا ہو کر میرے سرکار کے امانات پر پردہ ڈال رہا ہے تو ورثۃ الانبیاء میں شامل نہیں ہے تو یہود و نصارہ کے علماء کا جانشین ہے. وہ تو مدینے کے منافق ہونا واجب ہے. اگر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایمان کی روش پر قائم نہیں ہے بلکہ وہ منافقین کے طریقے پر ہے منافقین کا جانشین ہے وہ تو منافقین کا وارث ہے. جب آپس میں ملتے تو کہتے ہیں یہودی منافقین سے ارے نہیں ان کے سامنے جا کر یہ تم کیوں بول رہے ہو ایسا بولنے سے تو ایمان کو ایمان ملے گا ان کو ہمارے گھر کے سامنے وہ تم پر دلیل بن جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واہ واہ کیا اچھا طریقہ ہے سمجھانے کا اور نصیحت کرنے کا اور واہ واہ کیا اچھی تدبیر ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت سے بچانے کی. اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے طریقہ یہ نکالا جا رہا ہے اللہ نے سکھایا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے جا کر بیان مت کرو. اگر تم ان کے سامنے بیان کرو گے ان کو معلوم ہو جائے گا تو تمہارے رب کے سامنے دلیل پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. مسلمانوں کے سامنے جا کر بولیں گے اور مسلمان سن کر دلیل بنی یہ بات کو اللہ تعالیٰ نے نہیں مانتے. جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان میں چند پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو بڑی چھوٹی ہوئی پڑھے وہ تو ہمیں پہلے کو مانتے میں رہتے ہیں. اب یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ ہوتے ہیں. اب یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ لوگ جان بوجھ کر کتاب الہی کو بدلتے ہیں اور ساتھ کمالات محمدیہ پر پردہ ہوتی ہے. کہا نہیں پڑھے لکھے لوگ مفتیوں کا کام ہے یہ تو امیروں کا کام ہے یہ تو سرداروں کا کام ہے یہ تو جانتے بوجھ سے کرنے والوں کا کام ہے. اور جاہلوں کا آپ مت پوچھیے ان کی جو بری حالت ہے ان کا کیا حال ہے. ان میں کچھ ان پڑھے تو نہیں جانتے کتاب کو حالیس معلوم نہ بے معلوم ہوتے تو بہت چھوٹی امیدوں میں وہ تو محض پہلوں کو مانتے رہتے ہیں. اللہ امانیہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے امانی. امانی امنیتوں کی زبان سے مطلب یہ ہے چھوٹی چھوٹی آمد چھوٹی تمنا الگ زبان سے مطلب کرتا ہے ویسے مالک کو نام کرتا ہے. آدمی ایک چیز کا اہل نہیں چاہتا ہے وہ نام مجھے مل جائے وہ اس چیز کی اہمیت اس میں نہیں ہے چاہتا ہے کوئی نام مجھے مل جائے. میری ڈگری نہیں ہے جب میری کلاس ہے تو ہوتا ہے اس کا اہمیت نہیں ہے چاہتا ہے کہ وہ کام کرو وداؤٹ اینی کوالیفیکیشن سروس دینا چاہتا ہے دنیا میں کوئی کام مانے گا. اس کو ہوتے ہیں امنی یا تو دنیا میں جب کوئی آدمی کسی کام کے کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس سے ایلیجبلٹی پوچھی جاتی ہے اس سے اس کا کوالیفیکیشن پوچھا جاتا ہے. دنیا میں پورے انسانی سوسائٹی میں طریقہ ہے. لیکن دن کا حال ایک ڈاکٹر جب دواخانہ کھول کے بیٹھتا ہے تو اس سے میڈیکل کی سرٹیفکیٹ طرف دیا جاتی ہے. ان کا یہ حال ہے عجیب معلوم نہ بے معلوم چلو وہ تو پڑھے لکھوں کا حال ہے پڑھے لکھوں کا دیکھے تو یہ حال اور یہ بیوقوفوں کا جاہلوں کا دیکھے تو یہ حال اتنی چھوٹی زندگی کے بعد پوری زندگی ان کی محض مجموع گواہی کر دی. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کے وہ حقدار نہیں ہے ان کو مل جائے گا. اب وہ صالح سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر خبردار کر رہا ہے کہ آدمی جس چیز کا عاہد نہیں ہے کبھی اس کا اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر غلط طور پر مستحق ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہودی تین قسم کے فرقوں میں تھے. مدینے کے یہودی جب سرکار مشہور ہے تین قسم کے ایک تو لوگ یہ کہ یہودی تھے دوسرے لوگ جو منافقین تھے تیسرے جاہل تھے. یہ یہودی کیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی آیتیں چھپا دیتے تھے. یہودی پہلا ہوا. دوسرا لوگ منافقین کا تھا وہ کیا کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے سے ان کو خوش کرنے بولتے تھے پیچھے جا کر دل سے مانتے تھے. اور تیسرا گروہ جاہل ہوتا تھا جن کو معلوم نہیں تھا چھوٹی امیدوں میں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس ہلاکت میں ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب خود اپنے ہاتھوں سے
پھر کہتے ہیں یہ رشتہ اللہ کی طرف سے تاکہ حاصل کریں اس کے عوض اور نام اور ہلاکت ان کے لیے بہت اس کو لکھا ان کے ہاتھوں نے اور ہلاکت ان کے لیے بہت سنبھال کے وہ کماتے ہیں. تو یہ یہودیوں کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی مطلب یہ توریت میں تبدیلی کرتے ہیں، توریت شریف میں اضافہ کرتے ہیں، کچھ آیتوں کو نکالتے ہیں، کچھ آیتوں کو شامل کرتے ہیں. پہلے زمانے کے یہود و نصارہ مانتے نہیں تھے کہ ہماری کتاب میں تحریف ہوئی، لیکن موجودہ زمانے کے تمام یہود و نصارہ کا اسلام سے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں تحریف ہوئی ہے. ماننا پڑتا ہے، ان کے فکر کرنا پڑتا ہے. ایک سے زیادہ مسئلے کے سامنے رکھ دیے گئے تو دودھ کا دودھ پانی ہو گئی، یہاں تک سامنے آتی ہے کہ کتابوں میں تبدیلی ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بات پسند آتی لکھتے اور نکل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہے. کیوں لکھتے ہیں؟ ایسا جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہوتی؟ اب تو سرکار تشریف لاتے ہیں دنیا میں، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو چھپانا مقصد ہے. سرکار کے آنے سے پہلے یہ کام کیا کرتے ہیں، پہلے کیوں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیسے کے لیے، تھوڑے سے کام کے لیے کتاب اللہ کو دینے والے ہیں. یہ مدینے کے جو یہود و نصارہ ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر یہ محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کون سی اچھی صفت کے لوگ ہیں کہ اگر ان کے ایمان کی وجہ سے کوئی فرق پڑ جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں؟ یہ تو وہ دنیا کی حقیق دولت کے لیے انہوں نے کلام الہی کو بدل ڈالا ہے. ان سے کرنا وہ ہے، ان سے کرنے کی جا سکتی ہے. یہ کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت پر پردہ کریں گے. تھوڑے سے مان کے بس کلام الہی کو بدل دینے والے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، ہلاکت ہے انہیں اس مال سے جو انہوں نے کمایا. اور انہوں نے کہا ابھی نہیں چھوڑے کہ ہمیں روزہ کیا مگر گنتی کے ذریعے پیارے کام کریں. پوری بلاک لسٹ میں سامنے آئی پوری یہود و نصارہ پورے -.1 2 3 4 5 اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک نشانیاں بیان کر رہا. تم میرے حبیب کا انکار کرتے ہو، تم کون سے دودھ میں گرے ہوئے ہو؟ تو تم ہی تو ہو، تمہاری بات بات ہے جو کہا کرتے کہ ہم تو ہرگز ہاتھ روزہ کیا نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، وہ نہیں چھوئے گی. وہ کہا کرتے تھے یہود و نصارہ کہ ہمارے باپ دادا نے 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی، وہ سمے کی پرستش کی تھی 40 دن تک. ہم پہلی بات کو تو دیں گے، اگر چلے بھی گئے تو 40 دن سے زیادہ دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان، انہوں نے کہا حدیث نہیں چھوئے گی ہمیں روزہ کیا ہماری گنتی کے چند دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاسمان دین کو یہ بات کون بڑے ہوگا؟ آپ فرمائیے کیا دے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ؟ تو تم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا اور 40 دن سے پڑھ کے تم نے لے رہے ہو، اگر وعدہ کیا تو ضرور اس کو پورا کرے گا. کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا یا وہی پہنچان مانتے ہو اللہ پر تم جانتے ہی نہیں؟ بات بول رہے ہو تو دلیل پیش کرنا چاہیے. تم جو کہتے ہو 40 دن سے زیادہ ہے، گنتی کے چند دنوں سے زیادہ، ہم دونوں نے کون پڑھے؟ وہ سارے امام ملے گا یہ کیا بات ہارون علیہ السلام ملے گا دور شریف میں جو تمہارے دل میں آیا اس میں سے ثابت کرو اس بات کو، اور ثابت نہیں کر سکتے تو مان لو کہ تم کس طرح کے محتاج مانتے ہو. اب اس کی تردید کی جائے میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے تو اس سے بچ نہیں سکتا. یہاں پر افراد تفریح سے بچنا ضروری ہے. ہمارے پوزیشن میں باہر بھی اتنا بہت نکلتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک نواز رسول سید الشہداء سیدنا امام علی مقام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کی نواز سے تو کیا ان کا اقدام بھی قابل غور و تحقیق ہے. نعوذ باللہ من ذلک کے افراد اور تفریح کرنے والے اتنی تفریح کرتے ہیں کہ وہ تفریح کرنے والے یہودی ہیں کہ ہم کافر بھی ہو گئے، ہم دوزخ میں بھی چلے گئے تو دوزخ کی آگ ہم کو چھوئے گی نہیں، ہم چلے بھی گئے چاروں دن نکل گئے تو تفریح ہے. پھر اس کا راستہ کیا ہے؟ تو راستہ ہدایت کا راستہ یہ ہے پیغمبروں کی اشتغالی ضرور فائدہ پہنچائے گی، بے شک فائدہ پہنچائے گی، مگر کب تک ایمان رہا تو ایمان اگر نہیں ہے پیغمبروں کے اولاد میں ہمارے کام نہیں آئے گا. ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے کفر کے سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. یہودیوں سے مخاطب اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں ہمارے پاس قانون یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر برائی کی اور پھیر دیا اس کو خطا لے تو وہی دوزخی ہے. یاد رکھنا ایسا ہم نے کبھی نہیں کہا، تم ثابت ہی نہیں کر سکتے ہم نے ایسا کہا. تم ہمارے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرو، تم ہمارے پیغمبروں کی توہین کرو، ان کی تذلیل کرو، پھر اس کے بعد یہ کہو کہ ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. کیا انہوں نے لکھا کے رکھے ہیں تو بڑے سے بات ہے جو تمہارے دل میں آیا، جو چھوٹی امید تم مان لیا خدا نے ٹھیکہ لے کر رکھے ہیں، غصہ لے کر رکھے ہیں، کوئی گہری کی کوئی شیوری کی کوئی ضمانت ہے تو لاؤ پیش کرو. نہیں کر سکتے تو مان لو ایک بات غلط بات ہے. اگر نہیں مان سکتے، اگر نہیں ثابت کر سکتے تو تسلیم کرو کہ ہم تک غلطی پر تھے. ہمارا قانون تو یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے برائی کی اور گھیر دیا اس کی خطا میں وہی دوزخ کی ہے تو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب دیکھیے یہود کی بھی یہاں پر تردید ہونے پا گئی، وہ اس میں وہ دوزخ کی اس میں
ہمیشہ رہنے والے فیہا خالدون، دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے مسلمان ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہمیشہ رہنے والے ہیں دوزخ میں، مسلمان دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور تو نعوذ باللہ من بہت بڑی برائی ہے، مسلمان ہرگز ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم پر مسلمان ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو یہاں پر جس برائی کی بات کی جا رہی ہے اس برائی سے مراد نماز پڑھ دینا، نبی کو دینا، وہ مراد ہے، کفر مراد ہے، پیغمبروں کی تکذیب مراد ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ پیغمبروں کی اولاد کو گناہ ان گناہ کرنے والوں کا کام نہیں آئے گا جو دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، دوزخ میں وہ کافر ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ دیگر فرقوں کا جو عقیدہ ہے کہ پیغمبروں کی رشتہ داری مسلمانوں کو کام نہیں آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ پیغمبروں کی اولاد چاہے کفر بھی کر دے تو جہنم میں لے گی، وہ بھی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایمان سلامت ہے پیغمبروں کی رشتہ داری ضرور کام ہے، ایمان اگر سلامت نہیں ہے تو پیغمبروں کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ ہمارے یہاں قانون ہے کہ اس کو اس کی سزا نہیں کر لیا، سزا نہیں کر لیا تو مراد کافر ہے، یعنی اگر کوئی پیغمبروں کی اولاد میں کوئی کافر ہو گیا، اگر کوئی سید ہے اہل نبی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر ہو گیا، اگر کوئی آل نبی میں ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں مانتا، اگر کوئی آل نبی میں ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو چھپاتا ہے، سرکار کے اوصاف عالیہ پر اس نیت سے پردہ ڈالتا ہے کہ دنیا سرکار کی شان سے واقف نہ ہو، اس طرح اگر کوئی کافر ہوتا ہے تو سید ہونے کی وجہ سے اس کافر کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہاں بے نمازی کاروں کے لیے نہیں ہے یہ بات کافروں کے لیے۔ اس کا ارشاد اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں سے قرآن مجید ایک بہت بڑی آفاقی حقیقت کو اور وطن کی بنیاد پر کبھی کہ کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی گورا ہے جس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت بہت اچھا آدمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کوئی جرمن کا رہنے والا ہے، اب چاہے انہیں کچھ بھی کرو انہیں دوسری قوموں پر فوقیت رکھتا ہے، جی نہیں۔ جس کو برہمن عورت نے جنم دیا اب بس وہ چاہے کتنا ہی گناہ کرے وہ پوتر ہے، اور جس کو برہمن عورت نے جنم نہیں دیا لاکھ وہ روحانی ترقی حاصل کر لے وہ کبھی مہان نہیں بن سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کبھی نہیں ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ خاندان اور کیا بولنا چاہیے کہ وطن اور زبان، ان تین چیزوں کی وجہ سے، خاندان اور رنگ اور وطن، خاندان نسل وطن اور رنگ کی وجہ سے کبھی کسی کے لیے اگر کوئی گورا ہے وہ کافر ہے تو جہنم میں جائے گا، کافر ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی آدھا خاندان کا ہے لیکن کافر ہو گیا، اگر یہ پیغمبروں کی اولاد میں پیدا ہوتی ہے، اگر کوئی کافر ہو رہا ہے تو براہ راست جہنم میں پہنچے گا۔ کافر کے لیے پیغمبر کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ نور علیہ السلام کی اولاد کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، کافر ہے تو اگر کافر ہے تو پیغمبر کی اولاد میں بھی ہے تو جہنم میں جائے گا، اور اگر مومن ہے کافر کے گھر میں اگر پیدا ہوا تو جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اصل کا سومناتھ آبا میرے دادی و مناتی، اصل سومناتھ کی ہے، میرے آبا و اجداد لات و منات کی بتوں کی مورتی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دی۔ چاہے کوئی برہمن بت پر کسی خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے محرومی نہیں ہوگی، اور کسی علاقے میں رہنے کی وجہ سے کسی کو برداری نہیں ہوتی۔ ہم یہ علاقے میں رہتے ہیں تو وہ علاقے اسلام فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات والخلق، جو ایمان لائے نیک عمل کرے وہی بہتر ہے۔ بہت اچھے ہے کوئی علاقے میں رہتا، ایمان میں کھوٹ عمل میں کھوٹ، میرے علاقے میں رہنے سے کوئی فضیلت نہیں مل سکتی۔ کوئی آدمی جنگل کا بادیاں نشین والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل کیا پتہ چلا یہاں سے انسانوں کو بانٹنا تو کیسا بانٹنا، رنگ کی بنیاد پر نہیں بانٹنا، نسل کی بنیاد پر بھی نہیں بانٹنا، وطن کی بنیاد پر بھی نہیں بانٹنا، ہمیں کیسا بانٹنا؟ قرآن فرماتا ہے ایک ہی طریقہ ہے بانٹنے کا، ایمان اور کفر کی بنیاد پر بانٹنا، فاسق اور متقی ہونے کی بنیاد پر بانٹو۔ جو اچھا ہے کسی ملک میں رہے، کسی کے چاہے کسی کے اولاد میں پیدا ہو جائے، کسی رنگ کا
जहन्नम में पहुंचेगा। कुरान यहाँ पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहा है, आदम की पूरी औलाद की इकाई की बात कर रहा है, बता रहा है एक इंसानों में जो तफरीक होती है वो ज़ात की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर, वतन की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर नहीं होती। ये तफरीक तो इंसान की अच्छाई बुराई की बुनियाद पर होती है। ये तफरीक तो इंसान के ईमान और कुफ्र की बुनियाद पर होती है। ये तफरीक तो इंसान के मुत्तकी और फासिक होने की बुनियाद पर होती है। कर रहा है, लेकिन मदीने के इन यहूदियों का क्या हाल है? ये इस आफाकी हकीकत को मानते नहीं। वो तो ये कहते हैं जो यहूदियों के घर में पैदा हो गया बस वो पैदाइशी जन्नती है, अगर वो पैगंबरों का इनकार करा तो भी जन्नती, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर हो गया तो भी जन्नती, कुरान पर ईमान नहीं लाया तो भी जन्नती, याहया अलैहिस्सलाम ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया तो भी जन्नती, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बना लिया तो भी जन्नती है। जन्नत तुम्हारे बाप के नाम पर पट्टा लिखा के रखे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है बिल्कुल गलत है बात, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मोमिन है वही जन्नती है, जो काफिर है यहूद के घर में पैदा हो, किसी के घर में पैदा हो, जहन्नम में जाएगा, हमेशा जहन्नम में रहेगा। तुम कहते हो कि चंद दिन से बढ़कर तुम जहन्नम में नहीं रहेंगे, सुनकर याद रख लेना इस बात को, अगर तुमने कुफ्र किया, मेरे पैगंबरों पर ईमान नहीं लाया तो तुम भी जहन्नम में पहुंचोगे, चंद दिन के लिए नहीं, हुम फीहा खालिदून, जहन्नम में जाकर हमेशा जहन्नम में रहोगे। अगर उस जहन्नम से बचना चाहते हो तो इस तरह हीले बहाने तराशने से तुम जहन्नम से बच नहीं सकते। जहन्नम से बचने का एक तरीका है कि हीले बहाने छोड़ो, अपनी अनानियत का खौल उतार कर फेंको, अपने तकब्बुर का लिबादा उठाकर फेंको, अपनी रऊनत, अपनी फ़िरौनियत को ख़त्म करो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर उनके ग़ुलाम बनकर उनकी इत्तिबा में अमल साले को इख्तियार करो। उनकी इत्तिबा के सदक़े में तुमको जन्नत भी नसीब होगी, अल्लाह ताला के यहाँ मरते हुए नसीब होगी। अच्छे इंसान बन के रहो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये रुकू नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहूदियों की जो ब्लैक लिस्ट बयान कर रहा है, उनके जो बुरे करतूत जिक्र कर रहा है। पहली बात तो ये नंबर 1 यहाँ पर जो बयान हो रही, उनके दिल इतने सख्त हुए हैं, मोजिज़े देखकर भी उन्हें मानते, पत्थर के जैसे, बल्कि पत्थर से ज़्यादा उनके दिल सख्त हो गए, नंबर 1। और अल्लाह ताला फरमाता है सरकार के ज़माने के सहाबियों से मुखातिब होकर, सरकार के सहाबा से मुखातिब होकर, ये लोगों के दिल पत्थर से ज़्यादा सख्त है, आपकी बात सुनकर ये लोग मानते। नंबर 2, उनकी दूसरी खराबी अल्लाह ताला बयान फरमा रहा, तुम्हारी बात सुनकर मानते हैं लोग। हाँ, अरे ये तो वो कौम है जो जानते बूझते समझने के बाद कलाम इलाही को बदल दिए हैं लोग, तुम्हारी बात सुनकर मानते ही है। नंबर 2 और तीसरा ऐब उनका यह बयान किया जा रहा है कि हुजूर नबी, ये तीसरा ऐब जो बयान हो रहा है ना, मौजूदा ज़माने में बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत है इसको, मौजूदा ज़माने में ये बात निहायत हाईलाइट करने की ज़रूरत है। यहूदियों का तीसरा ऐब क्या है मालूम? औसाफ़ मोहम्मदिया पर पर्दा डालते हैं, अज़मत मोहम्मद रसूलुल्लाह को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये नबी के वारिसों का तरीक़ा नहीं है, ये यहूदियों के जानशीनों का तरीक़ा है, यहूद व नसारा के तरीक़े पर गामज़न रहने वालों का तरीक़ा है कि सरकार पाक अलैहिस्सलाम के औसाफ़ आलिया को छुपाते हैं। नंबर 4, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है जाहिलों का ये हाल है, लिखते ना पढ़ते ना कुछ आता ना जाता। ऐसी झूठी उम्मीदें, ऐसा मालूम होता है कि हर कोई इनमें से बायज़ीद बुस्तामी अबुल हसन खरखानी है, अहले हक़ की तरफ तो इनका कोई इल्तिफ़ात ही नहीं है, और अपने बारे में हर एक को ये समझते हैं गोया हर कोई अपनी जगह एक गौस, एक खुतुब, एक अब्दाल, एक अल्लाह का वली यहाँ पर बैठा हुआ है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये झूठी उम्मीदें इनको नहीं बचा सकती। अगर बचना है तो हक़ का हिदायत का रास्ता हासिल करना होगा। चौथे नंबर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चौथा ऐब उनका ये बयान फरमा रहा है यहूदियों का। ऐब नंबर 4, तौरेत शरीफ को जो लोग ये बदलते थे, कोई बड़े मकसद के लिए नहीं बदलते, 500,000 रुपये के लिए तौरेत शरीफ को बदल देते थे। समनन खलीला, अगर 2,000 रुपये दिए कि ये आयत निकाल कर दूसरी आयत लिख कर रख देते। 1,000-2,000 रुपये के 2-4 हज़ार रुपये के लिए कलाम इलाही को बदल देने वाले, ये मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को नहीं माने तो फ़र्क भी क्या पड़ने वाला है। ऐसे निकम्मे जो कलाम इलाही को चंद सिक्कों के एवज़ बेच देते हैं, चंद टक्कों के लिए जो कलाम इलाही में तहरीफ़ कर देते हैं, वो मेरे नबी को माने तो क्या हुआ, ऐसे निकम्मे नहीं माने तो क्या हुआ। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला 5वां ऐब बयान फरमा रहा कि बग़ैर दलील के बात करते हैं और कहते हैं कि हम जहन्नम में गए भी तो निकल जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, हमको जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहा नंबर 5, अल्लाह ताला क्यों नहीं छुएगी, क्यों नहीं रहेंगे हमेशा जहन्नम में? अल्लाह ताला वादा करा तुम्हारे से है तो पेश करो, कहाँ है वो बात। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हरगिज़ हो ही नहीं सकता। 1, 2, 3, 4, 5 खुले ऐब यहाँ अल्लाह ताला यहूदियों के बयान करके मदीने के यहूदियों को दावत दे रहा है, जो सरकार की और इनडायरेक्ट क़यामत तक के इंसानों को दावत दे रहा है कि ऐसी बुरी सिफत रखने वाले यहूदियों की बात अगर तुम मानोगे तो सिवाय जहन्नम के और कोई चीज़ नहीं मिल सकती। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम ईमान लाओगे तो अलबत्ता हिदायत तुम्हारा मुक़द्दर बन सकती है, हिदायत तुम्हें नसीब हो सकती है, नजात और कामरानी तुमको हासिल हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद उनके ऐबों को ज़ाहिर क्यों कर रहा है। बस एक सवाल का जवाब देके फिर हम दूसरे रुकू की तरफ मुतवज्जह होते हैं। सवाल ये पैदा होता है किसके भी ऐबों को ज़ाहिर करने का फ़ायदा क्या है, कुरान ऐब को ज़ाहिर क्यों कर रहा है।
تو قرآن ایپ کو اس لیے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ پیغمبر برحق کے مقابلے میں اکڑ کر کھڑے ہو گئے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر انہوں نے کمر باندھ لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب کی مخالفت پر آتے ہو، اب دیکھو تمہارے عیب میں دنیا کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ میرے نبی کے مقابلے میں آنے والے یہ کوئی حق پر ہدایت پر رہنے والے نہیں ہیں، یہ تو ایسے بدنصیب، ایسے بدبخت ہیں، ان کے ایسے برے اعمال ہیں اور ان کے اعمال نامے ان کے ایسے کرتوتوں سے کالے ہیں کہ اگر تم سنو گے ان کے اعمال تو تم خود پہچان سکو گے کہ ایسے برے کرتوت، ایسے برے اعمال کرنے والے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کی اہمیت ہی کیا ہے، ویلیو کیا ہے ان کی بات کی، ان کی بات کا اعتبار کیا ہے، ان کی بات کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ میرے نبی پر ایمان لانے کی بات نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اب تک جو ہو گیا، جو ابھی مرے نہیں ہیں، قرآن کی عنایتوں کو سن کر میرے نبی پر ایمان لاؤ، کفر سے باز آؤ، رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ جو گزر چکے وہ تو پہنچے جہنم میں، جو زندہ ہیں ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اس بری روش سے باز آ جاؤ۔ اب انہی مضامین کا تسلسل رکوع نمبر 10 میں پایا جاتا ہے، چنانچہ رکوع نمبر 10 کی تلاوت کر کے پھر اس کے تفسیری مضامین بیان کریں گے اور آج کا یہ درس اختتام کو پہنچے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ اس طرح ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 10 کا ترجمہ ہے، ارشاد ہوتا ہے یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا بجز اللہ کے، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، نیز رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور کہنا لوگوں سے اچھی باتیں، اور صحیح ادا کرنا نماز، اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم سے، اور تم روح گردانی کرنے والے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس کا بھی اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہونا کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور نکال کر باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے، مدد دیتے ہو ان کے خلاف گناہ اور ظلم سے، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا؟ کیا سزا ہے ایسے نابکار کی تم میں سے، سوائے اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ان سے جو تم کرتے ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مول لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہود و نصارہ سے جو عہد لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، توریت شریف میں یہ عہد لیا گیا تھا جس کا یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے۔ توریت شریف میں جس عہد کا ذکر آ چکا ہے اس کو قرآن مجید کوٹ کر رہا ہے، کیونکہ توریت پاک اور قرآن پاک ایک ہی نور کی دو روشنیاں ہیں، ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں، وہ بھی کلام ربانی ہے، یہ بھی کلام ربانی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں تبدیلی ہوگی، اصلی شکل میں ہم تک پہنچ نہیں سکی، جبکہ قرآن مجید اصلی شکل میں موجود ہے۔ تو قرآن پاک توریت شریف کی کئی اینگل سے، کئی زاویوں سے، کئی پہلوؤں سے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس میں سے ایک تصدیق کا انداز یہ بھی ہے کہ توریت پاک میں جو آیتیں آئی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا توریت شریف میں، قرآن شریف اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا عہد لیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ میثاق کا مطلب ہے بہت پکا وعدہ لینا، میثاق یعنی پکا وعدہ۔ یاد کرو جب ہم نے میثاق لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، کن باتوں پر؟ پہلی بات تو یہ تھی
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ وعدہ تھا ان سے، پیغمبروں کے ذریعے وعدہ لیا گیا تھا۔ دوسری بات نمبر 2، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 3، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 4، لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ نمبر 5، نماز صحیح ادا کرنا۔ اور نمبر 6، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یہ 6 باتوں پر عہد لیا گیا تھا۔ ایک تو ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس بات پر عہد لیا گیا تھا۔ دوسرا عہد اس بات پر لیا گیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد پھر عہد لیا گیا کہ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ چوتھا عہد لیا گیا تھا کہ لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ اور 5واں عہد یہ لیا گیا تھا کہ نماز کو قائم کرنا، صحیح ادا کرتے رہنا نماز۔ اور 6واں عہد لیا گیا تھا کہ زکوٰۃ دینا۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اور اچھی گفتگو کرنا اور ماں باپ سے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے قابل نہ سمجھنا، یہ جتنے احکام اس شریعت میں ہیں، بنی اسرائیل میں بھی یہ تمام احکام تھے، ان کی شریعت میں تمام احکام تھے۔ پہلی بات تو کلمہ طیبہ کا پہلا لفظ ہے لا الہ الا اللہ، کہ کسی زاویے کسی جہت سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور یہودیوں کی تاریخ میں یہ نہایت سیاہ داغ ہے کہ اس پہلے عہد پر بھی وہ قائم نہیں رہ سکے۔ ان سے وعدہ لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، لیکن بارہا وہ شرک میں مبتلا ہوتے رہے۔ عزیر کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہا، عیسیٰ مسیح کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہہ ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ پرستش میں مبتلا ہوئے، گناہوں میں مبتلا ہوئے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے، لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ اچھی باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو حق کی ہدایت کی طرف بلانا، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ایسی بات نہ کہنا جس سے کسی کا دل دکھے، کسی کو تکلیف ہو، کسی کو گالی دے کر، کسی کو تانا دے کر اس کے دل کو نہ دکھانا، اور نماز ادا کرتے رہنا اور زکوٰۃ دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب نتیجہ کیا نکلا؟ وعدہ تو ہو گیا، وعدہ کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر منہ موڑ لیا تم میں سے مگر چند لوگوں نے، وانتم معرضون، تم روح گردانی کرنے والے ہو۔ 6 باتوں پر جب عہد لیا گیا تھا تو اس عہد پر قائم رہنا تھا، نہیں رہنا تھا۔ چند لوگ ہی تھے جو عہد پر قائم تھے، میجورٹی ان میں ایسے لوگوں کی تھی جو عہد پر قائم نہیں رہے، ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی رہی جو عہد پر قائم نہیں رہے۔ عہد پر قائم رہنے والے بہت تھوڑے اور عہد شکنی کرنے والے بہت زیادہ رہے۔ اب یہ بھی ان کا ایک مائنس پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد سوائے تم میں کے چند لوگوں کے کوئی قائم نہیں رہا عہد پر، تم لوگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آتے ہو، تم میرے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، شان میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم سے 6 بنیادی باتوں پر عہد لیا گیا، تم میں چند سعادت مند لوگوں کے علاوہ تمہاری پوری قوم عہد پر قائم نہیں رہی، اللہ سے عہد کر کے تم نے عہد توڑ دیا۔ یہ تمہاری تاریخ کا سیاہ داغ دھبا ہے، تم میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کر ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو یہ بھی گویا ان کا ایک مائنس پوائنٹ ہے کہ عہد کرنے کے بعد اس عہد پر قائم نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ، یہ وعدے تورات شریف میں لیے گئے تھے ان سے پیغمبروں کے ذریعے، قرآن مجید اس کی نقل فرما رہا ہے، کوٹ کر رہا ہے۔ یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس کا بھی اقرار کیا، تم خود اس کے گواہ بھی ہو۔ پھر تم وہی تو ہونا کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو، نکال کر باہر کرتے ہو اپنے ہی گروہ کو ان کے وطن سے، مدد دیتے ہو ان کے خلاف گناہ اور ظلم سے۔ کیا مطلب ہے یہاں پر مدینہ طیبہ کی یہودیوں کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے عہد لیا، بنی اسرائیل سے عہد لیا، کبھی ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق کسی مسلمان کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور تلوار سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہی عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ تم خود ایک دوسرے کا قتل نہ کرنا۔ پختہ وعدہ لیا گیا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، وعدہ کر لیے، لیکن اس کے بعد وعدے پر قائم نہیں رہے۔ کیا مطلب وعدے پر قائم نہیں رہنے کیا؟ تو یہاں پر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک چھوٹا سا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ایک تاریخی پس منظر ہے اس کا، اس کو سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں 2 گروہ تھے۔ جب ہمارے سرکار مدینہ پاک کو تشریف لے گئے تو اس وقت مدینہ میں 2 گروہ تھے، ایک یہودیوں کا، ایک مشرکوں کا۔ یہودی مشرک 2 ہی قسم کے لوگ تھے۔ یہودیوں میں 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ بنو قریظہ، بنو نذیر یہود تھے۔ مشرکوں میں بھی 2 قبیلے بہت مشہور تھے، قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج۔ اوس میں خزرج میں بار بار لڑائیاں ہوتی تھیں، تو جب اوس میں اور خزرج میں لڑائیاں ہوتی تو یہودیوں میں سے کیا کرتے تھے، بنو قریظہ کے لوگ قبیلہ اوس کے لوگوں کو اپنا حلیف بنا لیتے تھے، اور قبیلہ خزرج کی طرف سے بنو نذیر والے مقابلے میں آ جاتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ عرب میں طریقہ تھا کہ ایک قبیلے والا
ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں سے دوستی کر لیتے، حلیف بولتے تھے، دوستی ہو جاتی تو اپنے دوست سے جب اپنے دوست قبیلے سے جب جنگ ہوتی تو دوست قبیلہ بھی آ کر لڑائی میں شامل ہو جاتا تھا۔ وہ زمانے کا طریقہ اصول تھا، قبائلی نظام، ٹرائبل سسٹم تھا۔ تو ایک قبیلہ جب دوسرے قبیلے کا حلیف بنتا اور میدان جنگ میں جب ایک قبیلہ جاتا تو اس کا حلیف بھی اس کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ تو قبیلہ اوس میں، قبیلہ خزرج میں نہایت خطرناک قسم کی لڑائیاں ہوتی تھیں، تلواریں چلتی اور لوگوں کی جان جاتی اور خون بہتا، گھمسان کی لڑائی ہوتی۔ قبیلہ اوس میں، قبیلہ خزرج میں جب لڑائی ہوتی تو انڈائریکٹ قبیلہ کیا بولنا چاہیے، قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو نضر، دونوں اس میں انوالو ہوتے تھے۔ کیسا انوالو ہوتے تھے؟ اوس والے جب لڑنے جاتے تو ان کے دوست بن کر قبیلہ بنو قریظہ کے لوگ چلے جاتے تھے۔ خزرج والے جب ادھر سے آتے لڑنے کے لیے تو بنو نضر کے لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے ادھر سے آتے۔ تو کیا ہوتا، اب دیکھیے، اب اوس کی تلوار خزرج پر چل رہی ہے، خزرج کی تلوار اوس پر چل رہی ہے، تو ساتھ میں ساتھ کیا ہوتا، بنو قریظہ کی تلوار بنو نضر پر چل رہی ہے، بنو نضر کی تلوار بنو قریظہ پر چل رہی ہے۔ انہوں ان کے دوست بن کر آئے، انہوں ان کے دوست بن کر آئے۔ خود یہودیوں کے ہاتھ سے یہودی مرتے، ایک دو نہیں، کئی کہ یہودی مارے جاتے۔ حالانکہ ان کو حکم تو یہ تھا کہ ایک یہودی دوسرے یہودی کا خون نہ بہائے، ایک بنی اسرائیل کا فرد دوسرے بنی اسرائیل کے فرد کی جان نہ لے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج سے کہہ دیتے، معاف کرنا بھائی، ہم آپ کی لڑائیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم اپنے ہی بھائی پر تلوار نہیں چلا سکتے آپ کے ساتھ۔ اگر ایسا بولنا تھا، بنی اسرائیل کے لوگ بنی اسرائیل کا ساتھ دینے کے بجائے انہیں اوس کے ساتھ مل کر خزرج والوں، انہیں اوس کے ساتھ مل کر بنو نضر پر تلوار چلاتا، اور بنو نضر خزرج کے ساتھ مل کر بنو قریظہ پر تلوار چلاتی۔ یہودی کی تلوار یہودی کے گلے پہ چلتی، یہودی کے ہاتھ سے یہودی مارا جاتا، یہودی کا خون بہاتا، بنی اسرائیل کا فرد بنی اسرائیل کے دوسرے فرد کے ہاتھ سے مارا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا طریقہ کون سا صحیح ہے بولو؟ ادھر کتاب کو بدل دیتے، ادھر احکام کو بدل دیتے، بد عملی دیکھے تو ایسی، بد اخلاقی دیکھے تو ایسی، اخلاقی گراوٹ ایسی، بد کرداری ایسی، اور مقابلے میں آتے ہو اس پاک و مطہر، طیب و طاہر نبی کے مقابلے میں کہ جن کی زندگی میں کوئی ایک ایسا برا عمل بھی تم طلاق دے کر ڈھونڈو قیامت کی صبح تک تلاش نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں تم آ رہے ہو۔ تمہارا تو یہ حال ہے کہ ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے۔ کیا مطلب؟ قبیلہ اوس کے لوگ مار کر قبیلہ خزرج کے لوگوں باہر نکال دیتے، قبیلہ خزرج کے لوگ کبھی مار کر قبیلہ اوس کے لوگوں باہر نکالتے۔ جنگ میں پرانے زمانے میں ہارنے والوں کو کبھی شہر بھی چھوڑنا پڑتا، اپنے وطن سے باہر نکلنا بھی پڑتا۔ اوس اور خزرج کے ساتھ یہ لوگ بھی جا کر ایک دوسرے پر تلوار چلاتے، یہ لوگ بھی اپنے ہی لوگوں کو اپنے وطن سے باہر نکالتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے عہد لیا گیا تھا کہ نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس کا بھی اقرار کیا، تم خود اس کے گواہ ہو، کتاب ابھی تمہارے درمیان موجود ہے، علم رکھنے والے ابھی پائے جاتے ہیں۔ پوچھو اپنے عالموں سے، پوچھو اپنے پنڈتوں سے، پوچھو اپنے امیروں سے، پوچھو اپنے سرداروں سے، پوچھو اپنے ٹیم لیڈروں سے جو تمہاری رہبری رہنمائی کرتے ہیں، جن کی بات سن کر تم ان کے نقش قدم پہ چلتے، سب جانتے ہیں نا۔ یہ کوئی ایسے انوسنٹ نہیں کہ ابھی آسمان سے اترے، زمین میں سے نکلے، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ پوچھو اپنے سرغنوں سے کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، ایسا عہد تم لیے تھے کہ نہیں لیے تھے، لیے تھے تو پھر اس عہد پر تم قائم کیوں نہیں ہو؟ تم خود اس کے گواہ ہو، تمہارے علماء کو پورا علم ہے اس کا، پوچھ کر دیکھ لو۔ تم وہی ہو نا کہ اب قتل کرتے ہو، اپنوں کو باہر نکالتے ہو، اپنوں کو، اپنے گروہ کو اپنے وطن سے۔ قبیلہ بنو قریظہ کا فرد یہ نہیں سمجھتا کہ میں قبیلہ بنو نضر کے لوگوں کو اپنے شہر کے باہر کیوں نکالوں، حالانکہ وہ میرے بھائی ہیں۔ اس کو صرف اتنا ہی یاد ہے کہ میں تو اوس کا حضرت ہوں، اب جو بھی اوس کے مقابلے میں آئے گا اس کو میں اپنے شہر کے باہر نکالوں گا۔ نہ بنو نضر کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں اپنے بھائی بنو قریظہ کے آدمی کو شہر کے باہر نکالوں، اس کو تو یہی یاد ہے کہ میں اب اس وقت خزرج کا حلیف ہوں، لہٰذا جو بھی خزرج کے مقابلے میں آئے گا میں اس کو شہر کے باہر نکال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہو، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے، مدد دیتے ہو ان کے خلاف گناہ اور ظلم سے، ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ یہ ان کا برا طریقہ، برے کرتوت تھے۔ اب اس کے ساتھ آپ سنیں تو حیرت میں پڑ جائیں گے، کبھی نیکی کا خیال آتا تو ایسا ان کا ضمیر جاگ اٹھتا اور ایسے پاک اور پوتر بن جاتے، ایسے مقدس بن جاتے۔ اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، بڑے پاک باز بن کر، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا۔ تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا؟ کیا ہوتا، اوس کی تلوار خزرج پر، خزرج کی تلوار اوس پر چلتی تو اس کے ساتھ ساتھ بنو قریظہ کی تلوار بنو نضر پر، بنو نضر کی تلوار بنو قریظہ پر چلتی۔ مسلمان مطلب اہل کتاب کی تلوار اہل کتاب پہ چلتی۔ اس طرح ان کو شہر کے باہر نکال دیتے، قیدی کر لیتے۔ جب وہ قیدی بن کر جب ان کے پاس آتے اور آ کر بولتے کہ ہمارا مال لے کر، آپ ایسا سمجھیے کہ قبیلہ اوس جیت گیا، سمجھیے قبیلہ اوس جیت گیا تو مطلب کیا، قبیلہ اوس جیتا بولے تو بنو قریظہ جیت گیا اس کے ساتھ۔ تو قبیلہ خزرج کے لوگ مارے گئے، قیدی بن گئے، تو بنو نضر کے لوگ بھی قیدی بن گئے، مارے گئے۔
تو بنو، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ بنو نظیر کے لوگ قیدی بن کر اب بنو قریظہ کے پاس آتے، آ کر بولتے کہ ہم اپنے مال کا فدیہ دیتے ہیں، آپ ہم کو آزاد کر دو۔ پرانے زمانے میں جو زندہ گرفتار ہوتا اس کو قیدی بناتے تھے، تو قید ہو کر کہتے کہ فدیہ لے کر آپ ہم کو چھوڑ دیجئے۔ تو اب ان کو اچانک اللہ تعالیٰ کی کتاب یاد آتی، اب توریت شریف کا خیال آتا کہ قیدی کو فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے کہ نہیں چھوڑا جاتا، توریت شریف کیا بولتی ہے اس بارے میں، ذرا توریت تو لاؤ، ذرا دیکھیں گے تو صحیح۔ پھر توریت میں احکام دیکھتے کہ ہاں قیدی کو فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب بڑے پاک باز بن جاتے ہو اچانک، اور اگر آئے تمہارے پاس قیدی بن کر تو ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، بڑے پاک باز بن کر دکھاتے ہو کہ ہم بھی کتاب الہی پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنا وہ صحیح ہے، صحیح بات ہے۔ تلوار چلانا کیا وہ توریت میں لکھا ہوا ہے؟ فدیہ لیتے وقت توریت یاد آتی ہے، مال کا فائدہ، جب مال پانی کی بات آتی ہے تو توریت شریف کا خیال آتا ہے۔ جب بات اپنے دنیا کے فائدے کی آتی ہے، جب بات نوٹ کی آتی ہے، جب بات چندے کی آتی ہے، جب بات حکومتوں سے ایڈ لینے کی آتی ہے تو اللہ کا کلام یاد آتا ہے۔ جب بات نبی کی عظمت کی آتی ہے، جب بات رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ کمالات مبارکہ کی آتی ہے تو نہ توریت یاد آتا، نہ قرآن یاد آتا، نہ کلام الہی یاد آتا، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام یاد آتے۔ اپنے مال پانی کی جب بات آتی ہے، اپنے گھر میں چولہا سلگانے کی، اپنی ہانڈی گرم کرنے کی جب بات یاد آتی ہے تو تب تم کو کلام الہی یاد آتا ہے۔ ایسے پاک باز بنتے ہو، جو فدیہ دینے کی بات آتی ہے تو توریت پر عمل کرتے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ توریت پر عمل کرنے والے تو یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا توریت میں یہ حرام نہیں تھا کہ اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو؟ کیا توریت میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ اپنے لوگوں کو گھر کے باہر نکالو؟ جب تم تلوار چلا رہے تھے اپنے بھائیوں کی گردنوں پر، جب توریت یاد نہیں آئی؟ اپنے بھائیوں کو اپنے شہر سے جب باہر بھیج رہے تھے جب توریت یاد نہیں آئی؟ اب فدیہ لینے کی پیسے کی بات آتی توریت یاد آئی، منگاؤ توریت شریف کھولو کہ احکام کیا لکھے ہوئے ہیں توریت شریف میں۔ جب تمہارا فائدہ رہا توریت یاد آتی، جب تمہارا فائدہ یاد نہیں رہا جب توریت یاد نہیں آتی۔ جب بات نبی کی عظمت کی آتی ہے تو اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ جب بات چندے کلیکٹ کرنے کی آتی ہے تو اس وقت اللہ کا کلام تم کو یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا؟ فدیے کے احکام کو مانتے، بنی اسرائیل کی تلوار بنی اسرائیل کی گردن پر نہ چلے یہ نہیں مانتے، اپنے بھائیوں کو شہر کے باہر مت نکالو یہ نہیں مانتے، خالی تمہارے کو اتنا یاد آتا کہ توریت میں لکھا ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا؟ تلوار چلاتے وقت توریت یاد نہیں آتی، قیدی بناتے وقت توریت یاد نہیں آتی، شہر بدل کرتے وقت توریت یاد نہیں آتی، فدیہ لینے کی بات نکلتی تو توریت یاد آتی ہے اچانک جب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہو بعض حصے پر ایمان نہیں لاتے؟ کیا سزا ہے ایسے نابکار کی تم میں سے سوائے اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ان سے تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو کافر ہو گئے میرے نبیوں کا انکار کر کے، یہ تو تمہاری اخلاقی خرابیاں ہیں جو تم میں پائی جاتی ہیں، یہ تو تمہارے کردار کی سیاہی ہے جو یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے۔ تمہاری حقیقت تو یہ ہے کہ کفر کی سرحدوں میں تم داخل ہو چکے ہو، تم نے تو پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ اگر تم اپنی بدبختی کو خوش بختی سے بدلنا چاہتے ہو، شقاوت کو سعادت سے بدلنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹلی اے میرے نبی کے زمانے کے مدینے کے یہودیوں، اور انڈائریکٹلی قیامت کی صبح تک جن دن تک قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے تمام انسانوں، تمہارے لیے ایک ہی طریقہ ہے حق پر ہدایت پر قائم ہونے کا اور نجات پانے کا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سب پیغمبروں پر ایمان لاؤ، سب کتابوں پر ایمان لاؤ۔ ایمان سب پیغمبروں پر لانا لیکن اتباع میرے نبی محمد الرسول اللہ کی کرنا، کیونکہ زمانہ ان کا زمانہ ہے، اب ان کی شریعت کے سوا کسی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ کتاب کو جب ماننے کی بات آتی ہے تو سب پیغمبروں کی کتاب پر ایمان لانا، لیکن عمل سوائے قرآن کے دوسری کتابوں پر اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں اور اصلی شکل میں وہ کتابیں پہنچ ہی نہیں سکیں۔ اب حق پر ہدایت پر قائم ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں، یہ بنو قریظہ کے لوگ، بنو نظیر کے لوگ، اپنے بھائیوں پر تلوار چلانے والے، اپنے بھائیوں کو اپنے شہر سے نکالنے والے، اپنے بھائیوں کو خود قیدی بنانے والے، پھر خود اپنے بھائیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے والے، کتاب کے بعض حصے کو ماننے والے بعض حصے کو نہیں ماننے والے، اپنے فائدوں کے لیے توریت کا ذکر کرنے والے، جب کمالات محمد الرسول اللہ کی بات آتی ہے تو کتاب کی آیتوں کو چھپانے والے، عظمت محمد الرسول اللہ پر پردہ ڈالنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مول لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کی عوض۔ ان کو دنیا میں پیسے کا تو خیال ہے، آخرت کی زندگی کا خیال ہی نہیں ہے۔ ان کو اتنا خیال ہے کہ دنیا میں پیسہ آئے گا تو میں مزے مزے کے کھانے پکا کر کھاؤں گا، میں ایسی گاڑیوں میں بیٹھ کر پھروں گا، میں عالی شان اپارٹمنٹس میں جا کر زندگی گزاروں، اتنا ہی یاد ہے۔ ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کی عظمتوں پر یہ پردہ ڈالیں گے تو آخرت میں تو جہنم میں جائیں گے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مول لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، تو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ احکام کس کے بارے میں ہے؟ کافروں کے بارے میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باتیں یہ جو آ رہی ہیں مسلمانوں کے بارے میں ہے کیا کافروں کے بارے میں؟ تو کھلی بات یہ ہے کہ تمام احکام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، بنی اسرائیل کے کافروں کے بارے میں ہے۔ آپ بولیں گے وہ اچانک کافر کب بن گئے؟ بہت پہلے وہ کافر بن گئے تھے، ان میں سے بہت سارے گروہ کئی پیغمبروں کا انکار کر کے، جو اب تک نہیں بنے تھے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ فرما ہونے کے بعد، ان میں سے بہت سارے لوگ سرکار پر ایمان لے آئے، اور وہ تو مومن کے مومن رہے، مسلمان ہوئے، صحابی بن گئے۔ سرکار کے دنیا میں جلوہ فرما ہونے کے بعد ان میں سے بہت ساروں نے اسلام قبول کیا، قرآن ان کی تعریف بھی فرماتا ہے، وہ تو صحابی بن گئے، وہ تو بڑے اونچے مرتبے پر پہنچ گئے روحانی اعتبار سے۔ لیکن جن کو سرکار کا زمانہ ملا اور سرکار پر وہ ایمان نہیں لائے، یا سرکار کی دنیا میں آ جانے کے بعد اب قیامت تک جو بھی سرکار پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کافر بن گئے، کیونکہ نبی برحق کا انہوں نے انکار کیا، کلام الہی کا انہوں نے انکار کیا، وہ کافر بن گئے۔ جب وہ کافر بن گئے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کافروں کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ کافروں کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ ایمان والوں کی شفاعت ہوگی آخرت میں، لیکن کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو ان مضامین کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 9 میں بھی، رکوع نمبر 10 میں بھی مدینہ پاک کے یہودیوں کو مخاطب کر کے، انڈائریکٹ قیامت تک کی انسانیت کو مخاطب کر کے یہودیوں کی بری صفتیں بیان فرما رہا ہے اور ظاہر فرما رہا ہے کہ ایسی بری صفتیں رکھنے والے یہودیوں، اگر تم حق پر ایمان پر قائم ہونا چاہتے ہو تو ان بری صفتوں کو چھوڑو، حق پر ہدایت پر قائم ہو جاؤ، تم کو آخرت کی کامیابی ملیں گی۔ اگر تم حق پر ہدایت پر قائم نہیں ہوئے اور انہی حالات میں رہو گے تو پھر یاد رکھنا تم جہنم میں جا کر ہمیشہ جہنم میں رہو گے، کیونکہ کفر کر رہے ہو تم، اور کافر تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور کافروں کی کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہاں سے قرآن مجید کا یہ آفاقی پیغام نہایت روشن اور واضح ہو کر سامنے آتا ہے، دن کے اجالے سے زیادہ اور دوپہر کو چمکنے والے سورج سے زیادہ واضح ہو کر قرآن مجید کا پیغام ہمارے سامنے آتا ہے۔ کوئی کسی کی اولاد میں ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی وطن میں رہنے والا ہو، کسی رنگ کا کوئی زبان بولنے والا ہو، اگر وہ کافر ہے، اگر وہ کفر کرتا ہے، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گا، اگر وہ دیگر پیغمبروں کا انکار کر کے اگر کافر بن گیا تو پیغمبروں کی رشتہ داری کافروں کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، کافروں کو۔ لیکن اگر ایمان والے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پیغمبروں کی رشتہ داری تو بہت دور کی بات ہے، اولیاء اللہ کی رشتہ داری بھی پورا فیض جاری کرے گی ان کے لیے۔ انبیاء کی تو بہت بڑی شان ہے، اولیاء کا فیض بھی ایمان والوں کے لیے ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں لاتے ہیں، کفر کوئی اختیار کرتا ہے، اگر وہ پیغمبروں کی اولاد میں بھی ہے تو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ مضامین ابھی ختم نہیں ہوئے، ابھی اس کا کنٹینیوشن باقی ہے، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو آج یہ سلسلے وار درس تفسیر قرآن کی 8ویں نشست تھی، جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 9 اور رکوع نمبر 10 کے تفسیری مضامین بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ نے سننے کی سعادت، سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ، کمالات مبارکہ کا خوب چرچا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام پیغمبروں پر ایمان کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر اور دیگر تمام آسمانی کتابوں پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وشفیعنا وحبیبنا وسیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔